سال کے آخر میں جب وہی بات جب ڈیٹا کمپائل کیا جاتا ہے، اعداد و شمار جاری ہوتے ہیں، تو بڑے جو فگر سامنے آیا ہے بچوں کے اغوا کی وارداتیں وہ بڑی حیران کن ہے. اور خاص طور پہ جی لاپتہ جو بچے ہوئے ہیں، سرکاری تنظیم کی رپورٹ کے مطابق 1,500 بچہ اس سال میں پرسرار طور پر یا تو اغوا ہوا ہے، لاپتہ ہوا ہے، اور ان میں سے بہت کم تعداد ایسی ہے جن کو باقاعدہ طور پہ بازیاب کروایا. اور آپ یہ دیکھیں ان میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے، اور تقریباً جو ابھی 200 لڑکے اور 50 سے زیادہ بچیاں ایسی ہیں جن کا کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا، یعنی کہ ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں. ویسے نمبرز جو ہیں وہ 1,500 کے قریب ہیں. اچھا، گزشتہ 3 ماہ میں 400 بچے اغوا اور لاپتہ ہوئے، صرف 3 ماہ کا یہ فگر ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سب سے زیادہ ستمبر میں 165 بچوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اغوا ہوئے. جنوری میں یعنی کہ سال کے شروع میں 98، فروری میں 112، مارچ میں 85، اپریل میں 48، مئی میں 91 بچے اغوا یا لاپتہ ہوئے ہیں. تو یہ اوور آل جو نمبرز ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دے آر ویری کنسرننگ. ضلع شرقی بتایا جا رہا ہے یہاں سے سب سے زیادہ بچے لاپتہ ہوئے ہیں. تو ہمارے نمائندہ افضل خان موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. افضل بتائیے گا یہ جو رپورٹ ہے اس میں مزید کیا مینشن کیا گیا ہے، کن علاقوں سے زیادہ بچے لاپتہ ہوئے ہیں، اور کتنا ٹائم ہو گیا ان بچوں کو اغوا ہوئے ہوئے؟ دیکھیے، ضلع شرقی کے علاوہ کراچی کے مضافاتی علاقے یا پھر جو شہر میں کچی آبادیاں ہیں وہاں پر جو ہے وہ قسم کے واقعات بہت زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں. پولیس حکام کے ساتھ بھی جو ہماری بات ہوتی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بچوں کی جو اولین سیکورٹی یا نگرانی کی جو ذمہ داری ہے وہ والدین کی ہے، لیکن جن علاقوں کے اندر والدین کی جانب سے اس قسم کی نیگلیجنس اختیار کی جاتی ہے اس میں وہاں پر واقعات زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں. لیکن پولیس کی اس حوالے سے جو کارروائی کے بارے میں بات کی جائے تو وہ کچھ زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے، کیونکہ پولیس کے پاس اعداد و شمار بھی موجود نہیں کہ رواں سال اب تک کتنے بچے لاپتہ یا اغوا ہوئے. تاہم غیر سرکاری تنظیمیں یا CPLC جو ہے وہ اس قسم کے کیسز پر کام کرتی ہے. جب شہر کے کسی علاقے کے اندر کوئی بچہ لاپتہ ہو جاتا ہے یا اغوا ہو جاتا ہے تو اس کی رپورٹ درج ہونے سے پہلے CPLC میں جو ہے وہ اطلاع دے دی جاتی ہے، جس کے بعد زینب الرٹ کے نام سے وہ باقاعدہ سوشل میڈیا پر بچے کی تلاش کے لیے ایک مہم بھی چلاتے ہیں. جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ٹیکنیکل سپورٹ کی مدد سے بچوں کی بازیابی کے لیے کوششیں کرتے ہیں. لیکن اگر اسپیسیفکلی کسی بچے کے اغوا ہونے یا لاپتہ ہونے کے بعد تاوان کے لیے اگر کال آ جائے تو اس کے بعد پولیس کا اسپیشلائز یونٹ ہے اینٹی وائلنٹ کرائم سیل، اس کی جانب سے جو ہے وہ اس پر کارروائی کی جاتی ہے. لیکن اس سال جو ہے وہ اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کم تھی، لیکن بچوں کا پراسرار طور پر لاپتہ ہو جانا یا اغوا ہو جانے کے واقعات سامنے آئے تھے، جن پہ پولیس کی جانب سے جو ہے وہ مختلف کیسز پر کام بھی کیا گیا. کچھ بچے خود ہی جو ہے وہ واپس آ گئے، کچھ بچوں کو جو ہے گھر والوں نے خود ہی تلاش کر لیا. تو مجموعی طور پر جو فگر ہے وہ 1,255 جو بچے، جی ہاں، تو 950 جو بچے ہیں وہ اب تک جو ورثہ کو مل گئے ہیں، جبکہ ابھی بھی 250 سے زائد بچے ہیں جن کے افضل ہم اس متعلق تلاش میں ہیں کہ وہ آپ نے ہمیں آگاہ کر دیا ہے ساری صورتحال سے. تو بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ نگراں وزیر داخلہ سے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ ٹو یو. لیکن اپیرنٹلی اٹس ناٹ ویری گڈ مارننگ فار دا پیپل ہو ہیو لاسٹ دیئر چلڈرن، لاسٹ ان اے سینس کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بچے کہاں ہیں. یہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی کہ کوئی آپ کا پیارا ہو اور آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو اور اس کا عمری میں وہ چلا جائے. یہ ریزن کیا اب تک پتہ چل سکا ہے اور کیوں اب تک ان کو ڈھونڈا نہیں جا سکا؟ دیکھیں، یہ ایک ظاہر ہے کہ بہت ہی افسوسناک بات ہے اور ہر پیرنٹس کے لیے اس سے ٹارچر بھی نہیں ہو سکتا جو یہ ہوتا ہے. لیکن دیکھیں، حکومت سندھ پورا زور لگاتی ہے، CPLC اور اس کے ساتھ ہماری جو آرمی ہے، یہ پولیس ہے، یہ پورا زور لگاتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں اور یہ زیادہ اکثر ایسے بچے ہوتے ہیں جو ذرا سے بڑے ایج کے ہوتے ہیں، وہ تو بات خود بخود واپس بھی آ جاتے ہیں. لیکن چھوٹے ایج کے بچے یہ ان کو بیچ بھی دیا جاتا ہے. اس کے بعد ان کو یہ جو بیگنگ میں استعمال کیا جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ آج کل کے جو ہم اس لیے ایلیگل امیگرینٹس کو بھیج رہے ہیں کہ ڈرگس میں یوز جو کرتے ہیں لوگ، نشے کے حالت میں ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور بعد میں آپ نے دیکھا اکثر بچوں کی جو ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ کچھ بچوں کی باڈیز بھی ملتی ہیں. یہ بہت ہی تکلیف دہ ہے اور اس کے لیے یقین کریں اتنی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں، اور ہم نے بہت بچوں کو ریکور بھی کیا ہے، بہت بچے خود بھی آ گئے ہیں.
لیکن اس میں کوئی ہم کمی نہیں کرتے ہیں. وی آر اسٹل آن اٹ اینڈ ویل کانٹینیو. سی پی ایل کو میں نے بڑی سختی سے کیا ہوا ہے, وہ دن رات اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. والنٹیئرز ہیں اسٹل ڈوئنگ دیئر ایفرٹ. لائک پولیس بھی لگی ہوئی ہے, ہماری اسپیشل یونٹس جو ہے اسپیشل یہ پولیس وہ بھی اس کے اوپر لگی ہوتی ہے. اور آئی ایم شیور کہ کہیں نہ کہیں اس کا حال ہم ضرور نکالیں گے. تو کیا کوئی آپ سمجھتے ہیں جو خاص طور پہ 950 بچے جو آپ کہہ رہے ہیں خود بھی ان میں سے کچھ واپس آئے, کچھ ظاہر پولیس نے انہیں ریکور کیا, کیا فیکٹر رہے زینب الرٹ اس میں معاون ثابت ہوا, یا پولیس کی کوئی پالیسی یا اسٹریٹجی ایسی تھی جس کی وجہ سے ممکن ہو سکا 1,500 میں سے 950 بچوں کا واپس آ جانا؟ یہ بھی اپنے آپ میں ایک ایسا اسٹیپ ہے جسے پہلے تو اغوا نہیں ہونے چاہیے تھی, پولیس کو وہاں پہ بڑا اپنی کارکردگی دکھانی تھی, مگر سٹل یہ بڑی پازیٹیو بات ہے کہ اتنے بچے واپس آئے. جی, اور اس میں پھر بچوں کو دیکھو, پیرنٹس کو بھی چاہیے چھوٹے بچوں کو بالکل اٹینڈ نہیں کریں. آپ شاپنگ کر رہے ہوتی ہیں, مدرس ایٹ ٹائم وہ خیال نہیں کرتی ہیں, بچوں کو پیچھے ذرا سے رہ جاتے ہیں, وہ بچے بھی معصوم ہوتے ہیں, ڈرائیور کرتے ہیں, پھر ان کے بعد کہیں نہ کہیں ان کو موقع مل جاتا ہے, ایسے لوگ تلاش ہوتے ہیں. ہاسپٹل کے پاس سے اکثر بچے غائب ہو جاتی ہیں. پیرنٹس کی بھی رسپانسبلٹی ہے, سوسائٹی بھی کی ہے, اور سب سے ظاہر ہے کہ حکومت سندھ کی رسپانسبلٹی ہے. وی نیور شیکر رسپانسبلٹی. ہم نے 900 بچے ریکور کیے ہیں, ابھی بھی دن رات لگے. میں جس کانفرنس میں ہوتا ہوں یہی بات کرتا ہوں کہ یہ سب سے تکلیف دہ چیز ہے. اللہ نہ کرے کسی کے بچہ فوت ہو جائے تو پھر بھی تسلی آ جاتی ہے, لیکن جو بچہ گم ہو جائے وہ نہ مل سکے, آئی تھنک اللہ نہ کرے, یہ تو ایک بیونڈ تھنکنگ ایسی بات ہونی چاہیے, اور یہ اس کے لیے پوری حکومت سے اس کے لیے پورا زور کرتی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث عواد صاحب گفتگو کر رہے ہیں. اور جی خیال رکھیں بچوں کا, اور آج کل کا زمانہ ایسا نہیں ہے کہ آپ انہیں اس طریقے سے باہر ان اٹینڈڈ چھوڑ دیں.